اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہم سیرت کے اس مقام پر ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کیا، اور ہجرت حبشہ کرنے کے کچھ سالوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد مکے والوں کی طرف سے دو وفد بھیجے گئے بادشاہ نجاشی کی طرف کہ وہ جو بھاگ گئے ہیں مسلمان ان کو پکڑ کر لائیں، اور تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک کر سکے جو ان کے بھاگ جانے کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی پروگرام کے تحت عمرو بن عاص اور ربیعہ کو ان لوگوں نے چنا کہ عبداللہ بن ربیعہ کو چنا کہ یہ بادشاہ نجاشی کے دربار میں جائیں اور وہاں سے ان لوگوں کو واپس مکہ لائیں، تاکہ جن کے بیٹے، جن کے بھتیجے، جن کی بیٹیاں ہجرت کر کے چلی گئی ہیں، ان کے گھر والوں کو ان کے بچے سونپے جائیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ ان کی جان و مال کی وجہ سے پریشان تھے، بلکہ اس لیے تاکہ وہ اپنی انا کو تسکین پہنچا سکیں، اپنی خودداری جو ان کی نام و نہاد خودداری تھی اس کو وہ تسکین پہنچا سکے، اپنے بچوں کو تکلیف دے کر، ایذا رسانی کر کے، اور وہ ان کو اتنا ستائیں کہ وہ کلمہ حق سے پھر جائیں۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنے دو نوجوان، اور وہ بھی بہت ہی سمجھدار قابل دو نوجوان، بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا، اور پھر ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا کہ کیسے جعفر بن ابی طالب نے بادشاہ نجاشی کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ اسلام کو جن الفاظ میں بادشاہ نجاشی نے پیش کیا، اگر ہم اس کا میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس کو الگ سے ضرور پڑھیے گا، اور آج میں اپنی ہی ریکارڈنگ جو پچھلی سیرت جب میں نے کرائی تھی تو اس کے لیے میں نے نوٹس بنائے تھے اور اس کو ریکارڈ کیا تھا، تو وہ اگر آپ یوٹیوب پر جا کر 27 نمبر کا وہ لیسن سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں جو ہمیں اس سیرت سے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے لینا چاہیے، وہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ میں اپنی ہی بات جب سن رہی تھی تو یہی لگ رہا تھا کہ بعض دفعہ ہم وہ باتیں کہہ جاتے ہیں جو واقعی اگر ریپیٹ ہو کے ہمیں پتہ چل جائے تو خود ہماری اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اپنی ہی باتیں کہی بھی ہمیں کہاں یاد رہتی ہیں۔ اسی لیے زندگی میں بھی ہم نے بہت ساری ایسی باتیں کہی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ اگر ہمارے سامنے لائے گا تو ہمارے لیے اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یہی باتیں کل کو ہمارے لیے حجت نہ بن جائیں، اس کی بھی ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے میں جو خطا ہو گئی ہو یا زیادتی ہو گئی ہو، یا زیادتی اس معنی سے بھی ہو گئی ہو کہ ہم نے زیادہ بول دیا، کرتے اتنا نہیں ہے ہم، اور بلا شبہ ہم نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی ہمارے درگزر فرمائے، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے۔ یہ ضرور ہمیں اپنے آپ کی صفائی مغفرت کے طریقے سے بھی کرتے چلنا چاہیے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں یہ تھا کہ آپ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ رسول اللہ تھے، آپ سے کوئی خطا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب آپ سے حضرت عائشہ نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لیکن ہم جیسے لوگ ہیں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، کیونکہ قدم قدم پر ہم سے کوتاہیاں ہیں، زیادتیاں ہیں، اور نیکی کی جو دوڑ ہے اس میں ہم جتنا چل نہیں پاتے ہیں اس سے زیادہ ہم دعویٰ کر لیتے ہیں۔
یا رب کے سامنے یا انسانوں کے سامنے یا پھر اپنے آپ سے، تو ان دعووں کے بھی اللہ تعالیٰ ایک تو اس کو پورا کروا دے، اور اگر جو کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جب نجاشی نے دوبارہ بلایا اور دوبارہ میں آپ نے سورۃ المریم کی آیات کی تلاوت کی ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج دیکھیں گے کہ اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ، نہیں ٹھیک یہ ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا، ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو، کیونکہ اب حضرت مریم کی جو حیثیت تھی وہ بھی اسلام کی نظر میں کیا تھی یہ واضح طور پر نجاشی کے سامنے آ چکا تھا۔ دیکھیں، عیسائیت اس وقت جس کگار پر کھڑی تھی وہ ایسا تھا کہ کنواری مریم کو کوئی پاک دامن نہ سمجھتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ، اور دوسرے مذہب کے لوگ انہیں ولد حرام سمجھتے تھے۔ تو اسلام نے اس دونوں کے درمیان جو ایک باریک صحیح لائن تھی اس کو واضح کر دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس طرح سے ان کی حیثیت واضح طور پر اسلام نے پیش کی اور مسلمانوں نے اس کی تصدیق کی۔ یعنی مسلمان وہ قوم ہیں جو نوح علیہ السلام کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں، یحییٰ زکریا کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں ان تمام انبیاء کا ذکر فرما کر ہمیں ان کے حالات بتا کر نہ صرف یہ کہ ہمیں ان کے بارے میں، ان کے مشن کے بارے میں بتایا، بلکہ ہمیں ان کی صحیح حیثیت بھی بتائی۔ اور قیامت کے دن ان تمام نبیوں کی گواہی ان کی امت کے لوگ جب دیں گے اور بعد میں مخالفین ان کی مخالفت کریں گے تو امت مسلمہ کو اللہ کھڑا کرے گا اور وہ ان نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ تبھی یہ گواہی دے سکتے ہیں جب وہ ان انبیاء کو اچھی طرح جانتے ہوں۔ وہ کیسے گواہی دیں گے جب انہیں نہ نوح کے حالات پتا، نہ زکریا کے، نہ عیسیٰ کے، نہ صالح علیہ السلام کے، نہ ہود علیہ السلام کے۔ تو اس لیے نبیوں کے احوال کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ نجاشی ایک سمجھدار بادشاہ تھا، اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اسلام کنواری مریم کی پاک دامنی کو ثابت کر رہا ہے۔ اسلام اس بات کو بتا رہا ہے کہ حضرت مریم کی کوکھ میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ڈالا تھا اور وہ اللہ کے بندے ہیں، اس بات کی تصدیق اسلام کر رہا تھا۔ اور بادشاہ نجاشی نے اس لیے اس کلمہ حق کو اچھی طرح سمجھ لیا اور اس نے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والے کو اپنے شہر میں، اپنے ملک میں مانیتا عطا کر دی، اور بلکہ صرف مانیتا نہ دی، ان لوگوں کو یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی پیغام دے دیا کہ اگر تم نے ان لوگوں کے اوپر کوئی دست درازی کی، کوئی گالی دیا یا ان پر کوئی بھی برا سلوک کیا تو تمہارے اوپر تاوان لگایا جائے گا، یعنی ٹیکس لگایا جائے گا، تمہیں فدیہ ادا کرنا ہوگا، اور اس میرے ملک میں کوئی بھی انسان انہیں نہ ستائے گا اور نہ انہیں پریشان کرے گا۔ اس کے بدلے میں تم یہ جو تحفے تحائف لائے ہو، اس کے بدلے اگر تم سونے کا پہاڑ بھی لاتے تو بھی میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہ کرتا۔ اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بادشاہ نجاشی اپنے مذہب کا بھی سچا پیروکار تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سچ میں محبت کرتے تھا۔ وہ جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی تو ایسے ہی تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا، ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو، یعنی جو ہدیہ وہ لے کر، تحفے تحائف لے کر آئے ہیں ہمیں خریدنے، انہیں واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، اور میں اس کی راہ میں رشوت لوں؟ نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی، میں اللہ کے بارے میں ان لوگوں کی بات نہ مانوں گا۔ اور اس طرح سے بادشاہ نجاشی کو
بادشاہ نجاشی پر اللہ نے جو احسانات کیے تھے اس احسانات کو اس نے سچے دل کے ساتھ یاد رکھا تھا، اور اللہ کی بات جب اس کے سامنے آئی اپنے حق کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، تو اس نے اس کو مانا۔ دیکھیں حضرت جعفر نے جو باتیں کی تھی اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک اللہ کے بارے میں بتایا، اس کے بعد وہ تمام باتیں تھیں جو انسان کے معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں، انسانیت سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ڈائریکٹ جا کے دل میں لگتی ہیں اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ بولنے والا انسان سچا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کل تک ہم گیروے رنگ سے، غیر مسلموں کے رام نومی سے ہمیں کوئی نفرت نہیں محسوس ہوتی تھی، اور نہ ہی ہمارے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن جب سے لوگوں نے اس گیروے رنگ کو ایک بد اخلاقی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، اور جب سے اس اپنے تہواروں میں انہوں نے مسجدوں کی بے حرمتی شروع کر دی، انسانیت کی عزت کو پامال کرنے لگے، لوگوں کو مارنے لگے، تو آپ کو اپنے آپ ہی ان کے مذہب سے، ان کے جے شری رام بولنے سے نفرت محسوس ہونے لگی، اور اپنے آپ وہ نظروں سے گرتے چلے گئے۔ سیم یہی سچویشن اگر ہم سمجھے تو مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ مسلمان بھی اللہ اللہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، اپنے معاملات میں کھوٹا ہے، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سر بلند رہنے چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ تمام کام کریں اور ہم ہی سر بلند رہیں۔ تو اس کو ہمیں بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ام سلمہ جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے، اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے، ہے نا۔ تو اچھے ملک اور اچھا پڑوسی کون ہوتا ہے؟ جو انسانوں کو رہنے کی، جینے کی، کھانے کی، اس کے اپنے جو اچھائیاں ہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں تعاون کرے، مدد کرے، ہے نا۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ دوسری سیرت نگاروں کا بیان یہ ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت عمرو بن عاص کی حاضری جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے تطبیق کی یہ صورت بیان کی کہ حضرت عمرو بن عاص نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی واپسی کے لیے 2 مرتبہ گئے تھے، لیکن جنگ بدر کی حاضری کے ضمن میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور نجاشی کے درمیان سوال و جوابات کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہے وہ تقریباً وہی ہے جو ابن اسحاق نے ہجرت حبشہ کے بعد کی حاضری کے سلسلے میں بیان کی ہے۔ پھر ان سوالات کے مضامین سے واضح ہوتا ہے کہ نجاشی کے پاس یہ معاملہ ابھی پہلی بار پیش ہوا تھا، اس لیے ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش صرف ایک بار ہوئی ہے، اور وہ ہجرت حبشہ کے بعد تھی۔ بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہو گئی، اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دار اختیار ہی سے آسودہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ مصیبت سے نپٹنے کے لیے اب ان کے سامنے 2 ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے بزور طاقت روک دیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ لیکن دوسری صورت حد درجہ مشکل تھی، کیونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار بنے ہوئے تھے۔ اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے 2 باتیں ہو جائیں۔ ابو طالب کو قریش کی دھمکی۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، ابو طالب آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اپنے بھتیجوں کو روکیے، لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے۔ آپ روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایک ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا، یعنی یا ہم ختم ہو جائیں یا آپ ختم ہو جائیں گے۔
ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ کر گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود پر اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے پر مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس کے باہر ہو۔ اس سے پہلے بھی سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر چکے تھے اور اس وقت انہوں نے جب آپ سے کہا تھا تو ابو طالب نے ان کو بہت نرمی کے ساتھ سمجھا کر تسلی تشفی دے کر بھیج دیا تھا اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بھتیجے سے بات کروں گا، آپ زیادہ فکر نہ کریں۔ لیکن انہوں نے اپنے بھتیجے سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ انہیں ان کے کام پر کوئی شک نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جس کام کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، وہ ایک سچا اور حقیقی دین ہے۔ اس لیے جب انہوں نے حضرت علی کو بھی نماز پڑھتے دیکھا تو کہا تم اس دین پر ہمیشہ قائم رہنا۔ تو ابو طالب دل سے دین اسلام کی سچائی کو تسلیم کر چکے تھے اور اس لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی بن کر کھڑے تھے۔ لیکن اب ابو طالب دھیرے دھیرے بوڑھے ہو رہے تھے، ان کے اوپر اب سرداران قریش کا جب یہ دباؤ پڑا اور وہ بھی اتنی زیادہ دھمکی بھرے انداز میں، تو ان کی قوت برداشت جواب دے گئی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ لیکن بلانے کے بعد جو الفاظ اختیار کیے ہیں کہ آپ قربان جائیں چچا پر بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی نرمی، اتنی حکمت، اتنی دور اندیشی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد کے جو لوگ تھے جنہوں نے ان کی تربیت کی وہ بھی کم حکمت اور نرمی والے نہیں تھے۔ آپ دیکھیں وہ بھتیجا ہے اور بھتیجے کی وجہ سے پریشانیاں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رسول ہیں لیکن ہم یہ دیکھ نہیں پاتے کہ وہ ابو طالب کے تو بھتیجے ہی تھے، میرے اور آپ کے بھتیجے کی طرح۔ اگر میرے اور آپ کے بھتیجے کی وجہ سے ہم پر کوئی آنچ آئے، پریشانی آئے، تو کیا ہمارا یہی لب و لہجہ رہے گا؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ آج کل تو چچاؤں سے بھتیجے کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں چچا سمجھتا ہے کہ بھتیجے کی تربیت اور اس کی نگرانی، نگہداشت اور اس کو پروٹیکٹ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اور وہ بھتیجا بھی کتنا بڑا ہے، 40 سال کی عمر میں تو آپ نبی بنے ہیں، ایسے بھتیجے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور پورے مکہ سے دشمنی مول لے رہے ہیں، اور وہ ابو طالب ہیں۔ اور جب انہوں نے اتنے محبت بھرے اور تکلیف بھرے انداز میں بھتیجے سے بات کی تو پھر انہوں نے کیا کہا، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ آپ کے مدد سے کمزور پڑ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا، چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، میں اس کام کو اسی حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ گولڈن ورڈز ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو انہوں نے اس دین کی اقامت اور اپنے وجود کے لیے ایک فیصلہ کن بات کہی تھی، اور یہی بات ہر مسلمان کو اپنے آپ سے ایک بار ضرور کہہ لینا چاہیے۔ یہی وہ وعدہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہر مسلمان پر اپنے آپ عائد ہو جاتا ہے، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں۔ ہر مسلمان جب کلمہ یہ پڑھ لیتا ہے نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو اب پیچھے پلٹ کر دیکھنے کا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا، نہ یہ کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، نہ یہ کہ میرے بچے رل جائیں گے، نہ یہ کہ میں اس میں مارا جاؤں گا، نہ یہ کہ میرے مال کا نقصان ہو جائے گا، میرا گھر جل جائے گا، میرا گھر تباہ ہو جائے گا۔ کوئی آپشن نہیں ہوتا اس کے پاس۔ اللہ کا حکم اور وہ ہر حال میں اسٹیبلش ہونا چاہیے۔ ہم سب عورتیں ہیں، ہم سب کے پاس اللہ نے ایک حکومت عطا کی ہے جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں، اور اس اپنے گھر میں اسلام کو اسٹیبلش کرنا ایک عورت کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا ہمارے لیے خیر ہے۔ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے چچا سے کہی تھی، وہی بات جب بھی ہمارے گھر میں دو رائے ہونے لگے، ایک رائے اللہ کی طرف ہو اور ایک رائے دنیا کی طرف ہو، تو
تو ہمیں اللہ کی راہ کو چننا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ یا تو میں اس راہ پہ چلتے چلتے مر جاؤں یا اللہ کی یہ بات یہاں پر ثابت ہو جائے، اسٹیبلش ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گولڈن ورڈ میں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ ایک دن انہیں مدینہ نصیب ہوگا، ایک دن وہ ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے اور وہاں اللہ انہیں اختیار عطا فرمائے گا، ایک دن اللہ انہیں ایک ایسی بادشاہت عطا فرمائے گا کہ ان کے ایک اشارے پہ صحابہ کرام قربان ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول غیب کو نہیں جانتے تھے، اگر جانتے تو اپنے چچا کے کان میں ضرور چپکے سے کہہ دیتے کہ چچا جان پریشان نہ ہو، ایک دن تو اسلام پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ اللہ کے رسول اس بات کو نہیں جانتے تھے، اور یہی تو امتحان ہے نا۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو جو اللہ نے ہمیں بتایا کہ آخرت کا دن ہمارا ہے، آخرت کے دن ہر خیر کو شر سے بدل دیا جائے، ہر خیر اور شر کو الگ کر دیا جائے گا۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں، لیکن یہاں پر خیر پر چلتے چلتے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ غیب کی باتیں، اور یہ ہمیں نہیں معلوم، اور یہی امتحان ہے۔ تو آپ دیکھیے رسول بھی اس امتحان سے گزارے گئے، تو میں اور آپ اگر گزارے جا رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ، اور نہ مایوس ہونے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول یہ سن کر رسول اللہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور آپ رو پڑے اور اٹھ گئے۔ یہ بالکل ایسے نا کہ ایک انسان کے مشن کی انتہا جب کبھی ٹیسٹ ہو جاتی ہے نا تو اسے اسی طرح فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں یہ کلاسز نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنے چاہے دنیا کا کتنا بھی نقصان کر لوں، جب میں اللہ کے راستے پہ چل پڑی ہوں تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ یہ وہ وعدہ ہے جو میں نے اپنے رب سے کر لیا ہے، اور اب میں اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہوں؟ تو کچھ وعدے اپنے آپ سے، اپنے رب سے ضرور کر لیں، اور وہی ہماری زندگی کا حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ رو پڑے اور اٹھ گئے، اور جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے اور کہا بھتیجے جاؤ جاؤ، جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ اشعار پڑھے، بخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمیعت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں، تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی غدخن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں، ہے نا۔ تو یہ ابو طالب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اسلام کی حمایتی، اسلام کے لیے ایک دیوار آہن، اور جس میں اسلام کو اللہ نے پروٹیکٹ کیا، اسلام کو اللہ نے بقا بخشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے لیے وہ رحمت ثابت ہوئے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کا سامان بنے۔ لیکن ہمارے لیے جو ڈرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر بھی جنت کے حقدار نہیں ہوئے۔ تو ہمیں بہت ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بڑا سا گھر ہے اور اللہ اس میں قرآن کی کلاسز کروا رہا ہے، یہ ہماری جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ میں خود انوالو نہیں ہوں اس میں، جب تک کہ وہ میرا مشن نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پروگرام کروا لیں، ہم سے پیسے لے لیں، ہم چندہ دے دیں گے اتنا، مسجد بنوا دیا، نماز نہیں پڑھ رہے، مدرسہ بنوا دیا، اس کے کسی اصول کو نہیں مان رہے، کیا یہ تمام چیزیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائیں گی؟ اگر ہو جاتی تو ابو طالب کے لیے بھی ہو جاتی، ہے نا۔ قریش ایک بار پھر ابو طالب کے سامنے، پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں، تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہوئے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے کو، عمارہ جس کا نام تھا، اس کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں
جس نے ہمارے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر دیا ہے اور اس کی عقل کو حماقت سے دوچار بتایا ہے، ہم اسے قتل کر دیں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہوگا۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو۔ تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں، پلاؤں، پالوں، پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو۔ خدا کی قسم، یہ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیں، اللہ انسان کے اندر اللہ نے جو حکمت رکھی ہے نا، وہ اس ایک عجیب و غریب لیول کی ہوتی ہے، اور انسان ہر بار حیران ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھی ڈیل لے کر وہ آئے تھے اپنے طور پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے وہ انہیں ایک ویسا ہی بیٹا دے رہے تھے جو ان کی مدد کرتا، ان کے کام آتا، ان کی ساری چیزوں میں ان کا معاون اور مددگار ہوتا، اور دشمنی بھی نہیں ہوتی کفار مکہ کی ان سے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لینے اور ان کو قتل کرنے کی بات کی، تو ابو طالب کے دماغ کو، ان کے ذہن کو اللہ نے کیسا کھولا، اور انہوں نے اس بات کو کتنے شاندار طریقے سے ان کے منہ پر دے مارا کہ میرا بیٹا تم اس لیے لو تاکہ اسے قتل کر دو، اور مجھے تو اپنا بیٹا اس لیے نہیں عزیز ہے کہ وہ بانکا ہے، نوجوان ہے، وہ میرے فائدے کا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس لیے محبوب ہے، وہ سچائی کا خوگر ہے اس لیے مجھے محبوب ہے، وہ ایسے مشن پر ہے جو انسانیت کی بقا کا مشن ہے، اس لیے وہ مجھے محبوب ہے۔ تم مجھے وہ کہاں سے لوٹا کر دے سکتے ہو؟ اور اپنے بچے کے بدلے میں انسان کو کسی کا بچہ نہیں چاہیے ہوتا، اسے اپنا ہی بچہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ابو طالب کا یہ جواب سن کر انہیں بھی لگا ہوگا کہ اس نے تو ہمارے منہ پر تماچا مار دیا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، خدا کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، بخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میری مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو۔ تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ سیرت کے تاخذ میں پچھلے دنوں گفتگو کے زمانے کی تعین نہیں ملتی، لیکن قرائن اور شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں گفتگو 6 نبوت کے وسط میں ہوئی ہوگی، اور دونوں کے درمیان فاصلہ مختصر ہی ہے۔ یعنی یہ جو 2 واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں ٹھیک سے کوئی روایت نہیں ملتی کہ یہ دونوں پے در پے ہوئے، ایک کے بعد دوسری کنورسیشن ہو گئی، یا ان دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہے، لیکن ان کو پڑھنے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ان دونوں میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں رہا ہوگا، اور یہ ایک ہی سال کے اندر ہوئی بھی بات معلوم ہوتی ہے۔ اب اس کے آگے نبی کے قتل کی تجویز ہے، جو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں کریں گے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ پچھلی ریکارڈنگ میں جو ریکارڈنگ 27 ہے اس کو ایک بار ضرور سن لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کے عمل کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں اگر شہرت ہے یہاں پر تو میں شہرت سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ان ایپیسوڈ کو جیت پور کے جو گروپ ہے اس میں 1 نمبر سے ڈالنا شروع کریں، تاکہ یہاں کے لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سیرت کو سمجھنے میں آسانی ہو انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے، ہم دین کو، اسلام کو، اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم سیرت کے ہر پہلو کو سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، اور اسے اپنے دل اور ذہن میں نہیں اتاریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیرت کے ہر پہلو کو ہمارے سامنے کھول دے، اس کے راز کھول دے، تاکہ ہمارے لیے اسلام پر جمے رہنا، اسلام پر چلنا اور اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا آسان ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔